السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق مالک مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورت کا پورا کرنے والا ہے۔ صرف اور صرف اسی کے لیے ہر قسم کی حمد اور ہر قسم کی ثنا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آج سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان وصیتوں اور نصیحتوں کو ہمیں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْکُرْ فَإِنَّمَا يَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةَ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، آتینا ہم نے عطا کیا، یعنی اللہ رب العزت نے عطا کیا لقمان کو حکمت۔ لقمان عربوں کے اندر ایک معروف شخصیت ہے، جنہیں لقمان حکیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکیم اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت عطا فرمائی تھی، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةَ، تو لقمان کو حکمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تھی۔ لقمان کون ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 656۔ لقمان کے بارے میں ائمہ سلف میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ایک صالح انسان، یعنی نیکوکار انسان۔ اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک انسان تھے۔ ایک نیک انسان کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 658 کے اندر بھی شعبہ نے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد سے روایت کیا ہے کہ لقمان نبی نہیں بلکہ ایک صالح انسان تھے۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 81۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ لقمان جو تھے ایک صالح شخص تھے، ایک نیکوکار شخص تھے۔ اللہ رب العزت نے لقمان کو عطا فرمایا تھا حکمت۔ لقمان علیہ السلام کے تعلق سے ایک اور چیز ہم جانتے ہیں، امام سفیان ثوری نے اشعاث سے اور انہوں نے اکرمہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کیا ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام اور نجار تھے۔ تین باتیں پتہ چلی کہ وہ ایک حبشی تھے، دوسرا وہ غلام تھے کسی کے، اور تیسرا وہ نجار تھے۔ نجار یعنی لکڑی کے کام کرنے والے۔ تو حبشی جس طرح ہوتے ہیں ویسی ان کی قد وغیرہ اور رنگ وغیرہ تھا، یعنی سیاہ رنگ کے تھے آپ، اور ناک جو تھی وہ چپٹی تھی، قد چھوٹا تھا اور بڑے بڑے ہونٹ تھے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کو مقبول کیا، آپ کو قبول کیا اور آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ کسی نے لقمان حکیم سے پوچھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت عطا کی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟
آپ اتنے بڑے حکیم بن گئے، حکمت والے اتنے بڑے عالم بن گئے، تو آپ نے فرمایا کہ سچائی اور راست بازی، راست بازی یعنی جو علم ہے اس پہ عمل، تقوی جس کو کہنا چاہیے، تو آپ کو راست بازی اور تقوی آپ کے اندر تھا، جس کی بنیاد پر اور آپ کی نیکی اور آپ کے اخلاص کی بنیاد پر، آپ کے نیکوکار ہونے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا۔ آپ کی حکمت کے تعلق سے آپ کے غلام نے آپ کے آقا نے، کیونکہ آپ غلام تھے، آپ کے آقا نے آپ سے کہا، اچھا اس کا جو میں نے اس کے پہلے بتایا کہ آپ حبشی تھے، غلام تھے اور نجار تھے، اس کے تعلق سے تفسیر الطبری جلد نمبر 21 اور صفحہ نمبر 82 آپ جیسا کہ غلام تھے تو آپ کے آقا نے آپ سے کہا کہ ایک بکری ذبح کرو اور اس کا 2 بوٹی جو سب سے اچھی ہو وہ میرے لیے لے کر کے آؤ۔ تو حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور اس کی 2 بوٹی لے کر کے آئی، اور وہ 2 بوٹی تھی زبان اور دل۔ کچھ عرصے کے بعد آقا نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے بکری ذبح کرو، انہوں نے اسے ذبح کیا۔ آقا نے ان سے کہا کہ اس کا گوشت لے کر کے آؤ، یعنی 2 بوٹیاں لے کر کے آؤ جو سب سے بدترین ہو۔ پہلے کہا تھا جو سب سے اچھی ہو، اور اب کہا سب سے اچھی ہو، اور اب کہا کہ جو سب سے بدترین ہو وہ لے کر کے آؤ۔ لقمان حکیم نے پھر سے بکری کو ذبح کیا اور زبان اور دل لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب کہا تھا کہ سب سے اچھی بوٹی لانا تب بھی تم نے یہی لے کر کے آئے، اور جب میں نے کہا کہ سب سے بدترین چیز لے کر کے آؤ اس بکری کے اندر سے تب بھی تم نے یہی لے کر کے آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو لقمان کہتے ہیں، نے جواب دیا، اگر یہ دونوں اچھا ہو جائے تو ان سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، اور اگر یہ دونوں برے ہو جائیں تو ان سے زیادہ برا کوئی نہیں۔ یہ آپ کی ایک حکمت تھی جو تفسیر الطبری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 82 میں درج ہے، اور تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 658 میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ زبان ایک ایسی چیز ہے اور دل کہ اگر یہ 2 چیز ٹھیک ہو جائے تو پورا انسان ٹھیک ہو جائے۔ اس کے تعلق سے بارہا حدیث بھی بیان کی جا چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہاں ہونا، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اور زبان کے تعلق سے بھی کہ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیز کی اگر تم مجھے ضمانت دے دو تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس میں آپ نے ایک زبان کا بھی کہا تھا۔ لقمان حکیم کے تعلق سے یہ چند باتیں تھی۔ اب اللہ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً، ہم نے اسے حکمت دی تھی۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت سے مراد امام راضی کہتے ہیں علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق، یہ اصل میں حکمت ہے۔ اللہ نے جو علم دیا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے دے، یہ حکمت ہے۔ تفسیر ابن کثیر، حکمت اصل میں علم اور اس کا فہم کہتے ہیں اس کے ڈیپ، اس کی گہرائی، اس کے مفہوم کو جاننا۔ علم، فہم اور خواب کی تعبیر میں مہارت آپ کو تھی، آپ کو فراست اور دانائی عطا کی گئی تھی۔ یعنی حکمت سے مراد فراست، دانائی، علم، فہم اور خواب کی تعبیر یہ بھی کی گئی ہے، ابن عباس وغیرہ کا قول ہے۔ حکمت ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کی تعریف اللہ رب العزت نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دیا گیا، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ اس تعلق سے امام بخاری نے ایک حدیث لے کر کے آئے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک جائز نہیں، رشک کرنا جائز نہیں مگر 2 شخص کی، ایک اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور اس بات کی توفیق دی ہو کہ وہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرے، اور دوسرا اس شخص پر جو اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ اور عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو۔
دوسرا شخص جو رشک کے قابل ہے، جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کی ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرے، یعنی اس علم اور حکمت کے ذریعے سے فیصلہ کرے، اس سوجھ بوجھ کے ذریعے سے فیصلہ کرے اور عمل کرتا ہو اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہو، اس علم اور اس فہم کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 73۔ تو یہاں سے دو بات پتہ چلی، وَلَقَدْ آتَيْنَا کہ اللہ رب العزت نے عطا کیا کس کو؟ لقمان کو حکمت دیا۔ آپ حکیم ہیں، یہ کوئی اور نہیں، خود خالق کائنات فرما رہا ہے کہ لقمان حکیم ہے، انہیں حکمت دی گئی اور اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَلِشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ کہ تو اللہ کا شکر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، کہ تو اللہ کا شکر کر۔ تو لقمان جو تھے وہ حکمت والے بھی تھے اور اللہ کے شکر گزار بندے بھی تھے۔ ایک چیز کو ضرور نوٹ کریں کہ جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کے اندر شکر گزاری بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں آپ دوسری جگہ میں دیکھیں گے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ نے فرمایا، اور بھی دوسری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث وغیرہ کے اندر، کہ جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اصل میں اللہ رب العزت اسے شکر گزاری والا دل بھی عطا کرتا ہے۔ تو آپ کے اندر شکر گزاری تھی۔ شکر گزاری کے تعلق سے ایک آیت نوٹ کریں کہ شکر گزاری کتنی قیمتی چیز ہے۔ شکر گزاری یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہونا، پازیٹیو سوچ کا ہونا، پازیٹیو زبان کا ہونا اور پازیٹیو اعضاء کا ہونا، ہمارے نقل و حرکت کا ہونا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا، اللہ رب العزت نے صاف اعلان کر دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ کہ اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ تو اللہ تمہاری نعمتوں کو اور بڑھائے گا اور مزید عطا کرے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے انداز دیکھیے، اور جب تمہارے رب نے صاف اعلان کر دیا، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ اگر تم پازیٹیو رہو گے، اللہ کی عطا پر تم خوش رہو گے، شکر گزار رہو گے، تو اللہ رب العزت اب اس نعمت کو بڑھائے گا، اور اگر تم اس کی ناشکری کرو گے تو ناشکری نہیں کہا اللہ رب العزت نے، جبکہ اس کا اپوزٹ تو ناشکری ہوگا، لیکن اللہ رب العزت یہاں فرماتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کیا، تو گویا کہ ناشکری کفر ہے۔ اس کے ضد میں اللہ رب العزت نے ناشکری نہ کہہ کر کے کفر کہا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے کفر کیا، جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ کفر کیا، تو ان عذاب لشدید تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی بہت شدید ہے، تو اللہ رب العزت کے عذاب میں بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ شکر کے تعلق سے اگر ہم اپنی نعمت کو بچانا چاہتے ہیں، جو نعمت کو بچانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شکر کرے۔ ایک عربی کا شعر ہے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شکر قید کرنا ہے جو موجود ہے اسے، جو ہے ہمارے پاس، اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ قید ہو جائے، وہ آپ کے پاس محفوظ ہو جائے، وہ نہ جائے، وہ ضائع نہ ہو، وہ برباد نہ ہو، تو کیا کرنا ہوگا؟ شکر قید کرنا ہے جو موجود ہے اسے۔ اگر جو ہے آپ اس کا شکر ادا کریں گے تو وہ چیز آپ کے پاس باقی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کر دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بلکہ اللہ اس میں اور اضافہ کرے گا۔ شکر، دوسرا جملہ، شکر جو مفقود ہے اس کا شکار کرتا ہے، جو چیز نہیں ہے اس کا شکار کرتی ہے شکر، کیونکہ شکر کریں گے تو جو چیز نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العزت آپ کو عطا کرے گا۔ شکر معبود کا تقرب کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ شکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتا ہے۔ شکر ہمیشہ کے گھر یعنی ثواب کا ذریعہ ہے، کیونکہ شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تو مجھے مہلت دے دے تو اکثر کو ناشکرا پائے گا، تو ناشکرا اتنی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال ہم جائزہ لیں، آج ہم نے، اور یہ ہمارے لیے ہوم ورک بھی ہے کہ آج کس چیز پر ہم نے شکر کیا،
ذرا آنکھ بند کر کے غور کریں کہ ہم نے کس کس چیزوں پہ شکر کیا ہے. کوئی کیا چار پانچ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہم نے شکر کیا. اللہ نے خود شکوہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بہت تھوڑے ہی لوگ شکر کرتے ہیں. ہماری سب و روز یعنی دن سے رات تک رونے دھونے میں ہی گزرتی ہے کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. غور کریں کہ ہم کس طریقے سے اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. شوہر کے تعلق سے کہ وہ جو پیسے دیتے ہیں اس کے تعلق سے ناشکری، جو وقت دیتے ہیں اس کے تعلق سے ناشکری، وہ جو اور بھی جو چیزیں ہیں. جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس شوہر نہیں ہے. اچھا، اس سے نعمت کیسے کم ہوتی ہے؟ شوہر بھی دیکھتا ہے کہ اگر میں 1000 دوں گا تو بھی ناشکری ہوگی، 500 دوں گا تو بھی ناشکری ہوگی، چلو 500 ہی دے دیتے ہیں. 2 گھنٹہ اگر دوں گا تو بھی ناشکری ہوگی، آدھا گھنٹہ جھگڑا ہوگا، تو اس سے اچھا ہے کہ 1 گھنٹہ ہی دے دیتا ہوں، آدھا گھنٹہ جھگڑا ہونا ہی ہے، وقت کے لیے تو وہ نہیں ہے. بچوں کے تعلق سے ناشکری آپ دیکھیں کس طریقے سے ناشکری ہوتی ہے. کبھی یہ بھی غور کریں کہ کئی ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے بچے ہی نہیں دیے. کئی ایسے ہیں کہ جنہیں بچے دیے ہیں لیکن وہ معذور ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے. تو جو اللہ رب العزت نے عطا کیا اس پہ اس کا شکر کریں اور اس کو نوازیں، اس کی تربیت کریں. ساس سسر کے تعلق سے ناشکری. تو یہ جس چیز کے تعلق سے ہم ناشکری کریں گے، اور اللہ رب العزت نے صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ کفر ہے اور اس کا عذاب ہے، تو وہ چیز، وہ نعمت بھی آپ سے چلی جائے گی. شکر کیسے ہوتا ہے؟ شکر ہوتا ہے دل سے، زبان سے اور جوارح سے. دل سے شکر کہ دل کے اندر دل کی گہرائی کے اندر ہم یہ غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے یہ عطا کیا ہے، یہ عطا کیا ہے، شوہر عطا کیا، بچے عطا کیے، والدین عطا کیے، دولت عطا کیا، اچھا خاندان، اچھا گھر عطا کیا ہے. تو یہ دل کا شکر ہے کہ ہم دل سے اللہ رب العزت کے شکر گزار، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کریں. تو جب دل کے اندر شکر ہوگا تو وہ چیز جھلکے گی، تو زبان کے اندر پھر شکریہ کلمات ظاہر ہوں گے. ورنہ وہی ہوگا جو عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کے بیٹھا اور جو دل کے اندر ہے وہ جھلکنا شروع ہو گیا، غیبت شروع ہو گئی، چغلی شروع ہو گئی، حسد شروع ہو گیا، کیونکہ دل کے اندر یہی تھا. اور جیسے ہی کوئی آ کر کے بیٹھا بس ناشکری اور یا دوسروں کی غیبت کرنا اور چغلی کرنا وغیرہ شروع ہو جاتا ہے. تو دل کا کہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس کو دل سے یاد کریں اور اللہ کے شکر گزار رہیں. پھر جب ہم دل سے رہیں گے تو زبان کے اندر بھی وہ چیز آئے گی. جب کوئی پوچھے گا کہ کیا حال ہے تو آپ پھر پورے دل اور آواز کے اندر بھی وہ چیز ہوگی، آپ کے چہرے پہ بھی وہ چیز ہوگی اور آپ کی انداز بھی ویسا ہوگا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور جوارے سے ہماری ہر چیز سے شکر جھلکتا ہے. جب ہم کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ ملانے کا انداز بتاتا ہے. جب ہم چل کر کے آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ اکثر لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے کہ ایسا مرے ہوئے جیسے چل رہے ہیں جیسے کسی نے 20 جوتے مارا ہوا. چہرے کی حالت ایسی ہے کہ چہرے پہ 12 بجا ہوا ہے. اس کا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بہت پریشان کر دیا، کیونکہ تقدیر تو اللہ نے لکھا ہے. تو وہ اپنے چہرے سے یہ ظاہر کر رہا ہے، اپنے کپڑے سے. کپڑے ہیں، بہت ہیں، پیسے ہیں، لیکن بس وہ ایک ہی پھٹا پرانا کپڑا اس نے لے لیا ہے اور اس کو پہن کر کے گھومتا رہتا ہے کہ دیکھو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے اللہ نے، لیکن اس کی ناشکری کر رہا ہے. وہ اچھا چل سکتا ہے، اچھا جسم دیا ہے، لیکن اس کو بھی ایسا مردہ جیسا وہ چل رہا ہے. ہاتھ ملا رہا ہے تو ایسے مردہ کے جیسے ملا رہا ہے. اور چہرہ، کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی صاحب کیسے، اور مصیبت کے اس نے پورا پٹارا کھول دیا کہ یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے. اللہ نے جو دیا ہے وہ نہیں دکھ رہا، اور جو نہیں دیا ہے یا نہیں دینے کی وجہ ہے اصل میں اس قدر نعمتیں اللہ نے دی ہے کہ جن کو نہ گن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ جان سکتے. کچھ نعمتوں کو اگر نہیں دیا ہے تو اس کے پیچھے حکمت ہے، لیکن اس کی رضا پہ یہ راضی نہیں ہے، اس کے تقدیر پر یہ راضی نہیں ہے، اور زبان کھولتے سے ہی اس کی ناشکریاں کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ چال سے، ہاتھ ملانے سے، کپڑے سے، ہر طریقے سے نظر. اصل میں اس میں اتنی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ناشکری بالکل برداشت نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ جو ناشکری کرے گا یعنی کفر کرے گا وہ، اور پھر اس کے لیے عذاب ہے. اور ابراہیم علیہ السلام بھی جب اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے اور اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی بیوی سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ٹیسٹ کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے بس یہی شکر اور ناشکری ٹیسٹ کیا اپنی بہو کے اندر. اور جب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر ناشکری ہے
تو کہا کہ میرا بیٹا آئے گا تو اسماعیل آئے گا تو اس سے کہنا کہ ابراہیم آئے تھے اور ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ بدل لیں. ابراہیم علیہ السلام کہ یہ بات سن کر کے اسماعیل السلام نے کہا کہ وہ تو میرے والد تھے اور چوکھٹ بدل لے یعنی طلاق دے دے. تو یہ بات ہے کہ جو ناشکرا ہے وہ رہنے لائق نہیں ہے ساتھ میں، کیونکہ اس کی جو نیگیٹو تھنکنگ ہے وہی تھنکنگ آپ کو بار بار بول کر کے اور آپ کے اندر بھی وہی چیز وہ لے کر کے آئے گا. شکر گزاری کے تعلق سے ایک ایکسرسائز کرتے ہیں ہم کہ شکر گزار ہمارا دل ہے یا نہیں. شکر گزار دل اور ناشکر دل کی کیا پہچان؟ نمبر 1، شکر گزار دل کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سکون اور اطمینان ہوتا ہے. جو اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کو یاد کر کے سکون اور اطمینان کے اندر وہ رہتا ہے. الحمدللہ اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے. اور جو ہے اس پر نظر اس کی ہوتی ہے، جو اللہ نے دیا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے. وہ اس پہ نظر نہیں ہوتی جو اللہ نے نہیں دیا، جو دیا ہے اس پہ نظر ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، دیکھو اس کو وہ عطا نہیں کیا. مجھے گھر عطا کیا، اس کو گھر عطا نہیں کیا. مجھے زبان عطا کی، اس کو زبان عطا نہیں کی. مجھے آنکھ عطا کی، اس کو آنکھ عطا نہیں کی. تو جو ہے اس پر وہ نظر رکھتا ہے اور ملنے کی امید رکھتا ہے. اب ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کیا شکر گزار ہمارا دل ہے؟ کیا اس پر نظر ہے جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے؟ کیا ملنے کی امید بھی ہے ہمیں؟ اور ناشکر دل کی کیا پہچان ہے؟ وہ بے چین اور بے اطمینان ہوتا ہے. بس اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے. کوئی ملے گا اس سے پوچھے گا کیسا، تو وہ بس بتانا شروع کر دے گا کہ میں یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، فلاں ہے. تو بے چین اور بے اطمینان ہوتا ہے. یہ جو چلا گیا اس کے اوپر افسوس، پورے وقت جو چلا گیا اس کے اوپر افسوس. جو ہے اس کو بھی وہ استعمال نہیں کر پا رہا. جو چلا گیا اس کے اوپر اتنا افسوس کر رہا ہے کہ جو ہے اس کو بھی وہ استعمال نہیں کر پا رہا اور ملنے کی اس کو امید نہیں ہوتی. یہی کفر ہے، اللہ سے نا امید ہو جاتا ہے وہ. شکر کیا ہے؟ شکر ہے اعتراف نعمت نمبر 1، اور دوسرا اظہار نعمت. اعتراف نعمت کہ جو نعمت اللہ رب العزت نے دیا ہے اس کا وہ بیان کرے، یہ مجھے نعمت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی ہوئی ہے، اس کا شکر ادا کرے. اور اظہار نعمت، جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے اس کا اظہار ہو اس کی زبان سے، اس کے دل سے اور اس کے زوارے سے. اللہ رب العزت ہمیں شکر گزاری عطا فرمائے. واپس آئے آیت کی طرف، آیت نمبر 12. اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے. تو یہ جو شکر گزاری اب ہمارے اندر اگر آئے گی تو اس سے اللہ رب العزت کا نعوذ باللہ کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے. یہ شکر گزاری ہمارے لیے فائدہ مند ہے. ہماری سوچ صحیح رہے گی، ہم پازیٹو رہیں گے، ہم جو ہے مثبت ہماری سوچ رہے گی اور مثبت چیزیں ہم حاصل کریں گے. جیسی انسان کی سوچ ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے. اور اگر ہم ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو اس میں اللہ رب العزت کا کیا بگڑنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ومن کفر. دیکھیے پھر یہاں پہ فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا، ناشکری نہیں، اور جس نے کفر کیا، کیونکہ شکر کا الٹا جو ہے وہ ناشکری ہے اور کفر ہے. تو ومن کفر، جس نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری. اگر تم اس کے سارے ناشکری کرتے ہو، سارا انس اور سارا جن ناشکری کرتے ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ غنی ہو اور حمید ہے. حمید کے جگہ پہ محمود بھی آ سکتا تھا. محمود بھی تعریف کے لیے ہوتا ہے، محمود لفظ. لیکن حمید کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے اس کی ویسے ہی حمد ہے. حمید کا میننگ ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے کہ وہ اس کی کوئی تعریف کرے نہ کرے اس کی ویسی ہی حمد ہے. یعنی ہر چیز اپنے وجود کے ساتھ اس کی تعریف کر رہی ہے. جو بھی چیز ہے وہ اپنا وجود، اس کا وجود ہی اللہ رب العزت کی تعریف ہے، وہ حمید ہے. اس تعلق سے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو امام مسلم میں لے کر کے آئے ہیں. سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم میرا نقصان نہیں کر سکتے، اے میرے بندو تم میرا نقصان نہیں کر سکتے اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے آدمی اور جن سب ایسے ہو جائیں جیسے تم میں بڑا پرہیزگار شخص ہو، یعنی بہت نیکوکار شخص ہو، اس کے دل کی طرح تمہارے دل ہو جائیں، تو اس سے میری سلطنت میں، یعنی اللہ رب العزت کی تعریف میں، اللہ رب العزت کی شان میں، اس کی سلطنت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں، کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں،
اور اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور تمہارے آدمی اور جن، مطلب پہلا انسان سے لے کر کے آخری انسان تک، پہلا جن سے لے کر آخری جن تک، سب ایسے ہو جائے جیسے تم میں سب سے بڑا بدکار شخص ہو، تو اس سے میری سلطنت میں، یعنی اللہ رب العزت کی شان میں، اس کی سلطنت میں کچھ بھی نقصان ہونے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ایسی شان والا ہے، ایسا وہ حمید ہے، ایسی وہ تعریف والا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ جب ہم اسپیس میں جاتے ہیں تو یہ پوری زمین ہم کو کیا نظر آتی ہے؟ ایک مچھر کے پر کے جیسے۔ تو اس پوری پرتھوی کی ہی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ پوری پرتھوی کے اندر رہنے والے لوگ اگر اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے تو کیا اللہ رب العزت، اللہ کی تعریف تو ویسی ہی بلند ہے، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ امام مسلم نے روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 2577 یہ تھے آیت نمبر 12۔ اس پہ اتنا ڈسکس اس لیے کیا گیا کیونکہ یہاں پہ لقمان علیہ السلام کی بات کی، اور لقمان علیہ السلام کی تعریف اللہ نے کیا کہ وہ حکیم تھا، میں نے اسے حکمت دی تھی اور وہ شکر گزار بندے تھے۔ اب اس حکمت کا ایک جھلک اللہ رب العزت نے آیت نمبر 13 کے اندر بتایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، لِابْنِهِ اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اس نے کہا يَعِظُهُ یعنی اس نے اسے نصیحت کی۔ نصیحت کہتے ہیں جو دل پر اثر کرے۔ یہاں سے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو تربیت کر رہے ہیں، اور تربیت یہ اصل میں مومن کی صفت بھی ہے۔ مومن کا اگزامپل اللہ رب العزت نے پیڑ سے دیا، اور جب پیڑ جاتا ہے اس دنیا سے تو چھوٹے پیڑ چھوڑ کر کے جاتا ہے، بیج اور پھل پیڑ چھوڑ کر جاتا ہے۔ مومن بھی جب جاتا ہے تو نیک اولاد چھوڑ کر کے جاتا ہے، یا نیک شاگرد چھوڑ کر کے جاتا ہے۔ اور اللہ نے خود حکم دیا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، ناس اور حجارہ ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور آپ کیا ہیں؟ حکیم۔ تو نصیحت میں، تربیت میں حکمت کیا ہے، اور حکمت کا انداز کیا ہے، ایک ایک لفظ میں ہم غور کریں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس وصیت کو یا اس حکمت کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کو قرآن کا حصہ بنایا، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس سے نصیحت اور وصیت حاصل کریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اس پہ غور کرنا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب لقمان نے لِابْنِهِ اپنے بچے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اسے کیسے کیا؟ اسے نصیحت کیا۔ تو نصیحت کہتے ہیں جو دل پر اثر کرے۔ اب ہم غور کریں، کیا ہم اپنے بچے کو جب کوئی چیز سکھاتے ہیں، کوئی چیز سمجھاتے ہیں، تو اس کا دل اثر کرتا ہے؟ ہمیں کچھ اس بات سے لینا دینا ہوتا ہے کہ اس کا دل اثر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ جبکہ باپ اور ماں جانتی ہے کہ بچہ اس بات کا اثر لے رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے۔ اسے چلتے پھرتے دل چھل کرتے ہوئے، ڈانٹتے اور ڈپٹتے ہوئے، مارتے ہوئے ہم اس کی نصیحت کر رہے ہیں، کیا دل اثر لے گا؟ ایسے وقت میں کہ جب بچہ بیٹھ کر کے ہماری بات غور سے سمجھ رہا ہے، اس کا دل اثر لے رہا ہے، اور ایسی بات کریں، اور دل کس چیز سے اثر لیتا ہے؟ دل اللہ کے کلام سے اثر لیتا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظہ، وہاں پہ بھی موعظہ کا لفظ ہے کہ آگے تمہارے آقا و مالک کی طرف سے ایک واعظ، ایک نصیحت جو دل کے اندر اپیل کرتی ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس کے اندر بیماریوں کا علاج ہے جو دلوں کے اندر ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور نصیحت کرنے کا انداز، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے چھوٹے بیٹے، یا اے میرے بیٹے۔ یہ بیٹے سے مراد ساران بھی آیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، اور کچھ لوگوں نے اس کے تعلق سے، جو تفسیر ابن کثیر میں تو نہیں ہے، انم اور اشکم بھی ان کا نام لیا ہے۔ بہرحال لقمان علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، کون سے نمبر کے بیٹے اس سے ہمیں لینا دینا نہیں، کیا نام ہے اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، اور بیٹے کو لقمان علیہ السلام کس انداز سے دعوت دے رہے ہیں، کس انداز سے تربیت کر رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ تو بیٹا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، باپ کے لیے وہ بیٹا ہی ہے، اور بیٹے کو اس انداز میں ہی خطاب کرنا ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے،
لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو حکمت لقمان علیہ السلام کی کہ سب سے پہلے بچے کی جو تربیت کی جائے گی تو اسے اللہ کے شرک کو سمجھایا جائے گا، نفی اور اس بات، کیونکہ ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ روشنی جو ہے وہ اندھیرے سے پہچانی جاتی ہے، دھوپ جو ہے وہ چھاؤں سے پہچانی جاتی ہے، تو شرک سے توحید پہچانی جائے گی۔ شرک اگر ہم جان پائیں گے تو توحید بھی جان پائیں گے۔ تو سب سے پہلی جو تربیت کرنا ہے اپنے بچے کو، جس چیز کو سمجھانا ہے، وہ ہے شرک۔ تو آپ کا انداز ہے یا بنیا، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے، آپ جو بات کریں گے اس کا وہ جواب دیں گے، سوال کریں گے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو بہت سوال کرتے ہو، سوال مت کرو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سنو۔ یہ انداز نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام اس کے سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں، حالانکہ سوال یہاں بیان نہیں کیا گیا، اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے قرآن میں سوال بیان نہیں کیا جاتا، سوال ذہن کے اندر آتا ہے اور جواب اس کا آتا ہے، اس لیے تو کلام ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ان الشرک، اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو پہلے یہ کہہ دیا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ ہرگز شرک نہیں کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اصل میں شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا ظلم ہے۔ شرک کیونکہ توحید کی ضد ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس آیت کے تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 659، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ سے روایت کیا ہے، رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر بہت شاک گزرا، یعنی بہت ٹینشن ان کو ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اس ایمان کے ساتھ شرک اور اس ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا تو اس کا ایمان قبول کیا جائے گا یا وہ کامیاب ہوگا۔ تو صحابہ کرام ٹینشن اور فکر میں یہ آ گئے کہ ہم سب ایمان والے ہیں لیکن ہم سب تو ظلم کرتے ہیں۔ ظلم سے مراد صحابہ یہ سمجھ رہے تھے گناہ ہے کہ ہم سب تو گناہ کرتے ہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کے ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، یعنی ایمان بھی ہے اور اس کے ساتھ اس نے ظلم کو نہیں ملایا۔ ظلم سے مراد صحابہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گناہ ہے، تو ہم سب بھی ایمان والے اور گناہ بھی کرتے ہیں، اس لیے یہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے اور آپ کی حدیث کے مطابق ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے، کیا تم نے لقمان کا اپنے بیٹے کے لیے یہ قول نہیں سنا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقینا شرک تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہاں پہ ظلم سے جو مراد ہے وہ شرک ہے جو لقمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بتایا۔ تو صحابہ اکرام بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں، اور ہم بھی اور قیامت تک آنے والا ہر انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ تھا بخاری شریف کی حدیث، اور بخاری نے سورہ لقمان کی اسی آیت کی تفسیر میں اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں امام بخاری نے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4776، مسلم شریف 4776 اور مسلم شریف حدیث نمبر 124۔ شرک کیسا گناہ ہے، اس کے تعلق سے چند وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 13 پوائنٹس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کو جلدی جلدی نوٹ کریں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالی شرک ہرگز معاف نہیں کرتا، مطلب شرک کے علاوہ اور بھی اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ رب العزت چاہے گا
تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا اگر شرک کی حالت میں کوئی شخص مر گیا۔ ہاں شرک کیا ہے لیکن اگر اس نے توبہ کر لیا تو اللہ رب العزت توبہ شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی توبہ سے اللہ رب العزت معاف کرتا ہے، وہ سورہ توبہ کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شرک ہرگز معاف نہیں کرے گا، یعنی شرک کو لے کر کے اس دنیا سے چلا گیا تو کسی بھی حالت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ دلیل سورہ نساء آیت نمبر 48، سورہ نساء آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے گا بخش دیتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شریک مقرر کرتا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا بہتان باندھا۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کو چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی حالت میں کوئی اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ شرک اصل میں کہتے کسے؟ شرک اللہ رب العزت کی ربوبیت میں اس کے رب ہونے میں کسی کو شامل کر لینا، کسی کو شریک کر لینا، یا اس کی اسماء الحسنہ میں کسی کو شریک کر لینا کہ اللہ بھی رحمان ہے کوئی اور بھی رحمان ہے، اللہ بھی کریم ہے کہ اللہ بھی رازق ہے کوئی اور بھی رازق ہے، یا اللہ رب العزت کی عبادت میں کہ دعا کسی اور سے کریں یا سجدہ کسی اور سے کریں یا منت کسی اور سے مانگے، تو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو ماننا حاجت روا یا مشکل کشا، یہ شرک ہے۔ تو شرک کا پہلا پوائنٹ آپ نے لکھا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ پوائنٹ لکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کی سنگینی کو سمجھیں، اس کی برائی کو سمجھیں، اور ہمارے اندر ایک پیاس پیدا ہو کہ ہمیں شرک کو سیکھنا ہے کہ کون کون سی چیز شرک ہے، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، کیونکہ شرک ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ جس کے میں صرف آپ کو 13 پوائنٹس یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جبکہ بہت سارے ہیں۔ تو پہلا اس میں آپ نے لکھا اللہ تعالیٰ شرک ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس تعلق سے ایک حدیث بھی دیکھتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے لے کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے متعلق خبردار نہیں کیا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور خبردار کیجئے، مطلب آپ نے فرمایا کیا تمہیں خبردار نہ کروں؟ تو صحابہ نے کہا ضرور خبردار کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بخاری شریف حدیث نمبر 5631، مسلم شریف حدیث نمبر 87، مطلب نبی مکرم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے لیے شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4477، مسلم شریف حدیث نمبر 86، اور یہ ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث ہے۔ دوسرا پوائنٹ لکھیں گے دوسرا پوائنٹ، مشرک پر جنت حرام ہے اور وہ ابدی جہنم میں رہے گا، یعنی ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا، مشرک ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا۔ دلیل سورہ مائدہ آیت نمبر 82، سورہ مائدہ آیت نمبر 82، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے جو شرک کرتا ہے جنت اللہ نے اس کے لیے حرام کر دی ہے، یعنی کبھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ دوسرا، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اب وہ اہل کتاب میں سے ہوں، والمشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے ہوں۔ مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی مانتا ہے، جیسے وہ نماز روزہ حج زکات بھی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بھی حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتا ہے، مشکلوں کا دور کرنے والا یا ضرورت کا پورا کرنے والا وہ اللہ رب العزت کے علاوہ بھی کسی اور کو سمجھتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے ہے اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، وہ اہل کتاب میں سے ہو، والمشرکین، یا مشرکوں میں سے ہو، فی نار جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ آگ کے اندر جانے والے،
اور یہ آگ میں کب تک رہیں گے؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے. اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ بدترین مخلوق ہے. یعنی اللہ رب العزت خالق کائنات کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق کون ہے؟ ہماری نظر میں سب سے بدترین مخلوق وہ جو گٹر کے اندر رینگنے والا کیڑا ہوتا ہے، لیکن خالق کائنات اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ جو اللہ کو تو مانتا ہے، نماز روزہ حج زکات تو کرتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان سمجھتا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا فی نار جہنم، وہ جہنم میں جائے گا اور خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. اولئک ہم شر البریہ، اور یہ مخلوق میں بدترین مخلوق ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس حال میں فوت ہوا، یعنی مر گیا، جو اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرتا ہو، کچھ بھی ایک شرک کرتا، کچھ بھی شرک کرتا ہو، تو وہ دوزخ میں جائے گا. مسلم شریف حدیث نمبر 92، مسلم شریف حدیث نمبر 92. تیسرا پوائنٹ لکھتے ہیں اور وہ یہی ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جو آپ نے ابھی آیت لکھی سورہ لقمان آیت نمبر 13، اور اس میں یہی حدیث آپ لکھیں گے جو صحابہ اکرام نے ظلم کو نہیں سمجھا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کو سمجھایا تھا. وہ حدیث بھی آپ لکھیں گے جو بخاری شریف کی ہے، حدیث نمبر 32، اور بھی کئی جگہ بخاری شریف میں وہ حدیث ہے. چوتھا پوائنٹ، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. چوتھا پوائنٹ، شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول، مطلب ایک شخص شرک بھی کرتا ہے اور نیکیاں بھی کرتا ہے تو اس کی نیکی قبول نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا اے نبی مکرم حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے، حج اکبر کے دن اعلان کروا دیجئے. تو حج اکبر میں کون پہنچا ہے؟ حج کرنے کون جاتا ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ حلف کرواتا ہے، قربانی دیتا ہے، سفر کی پریشانیوں کو طے کرتا ہے، اور حج اکبر کے دن یعنی 9 ربیع الاول کے دن عرفات میں وہ پہنچ گیا. سب سے قیمتی دن، دنوں میں 365 دنوں میں سب سے قیمتی دن، اور راتوں میں لیلۃ القدر. اور اس دن اللہ رب العزت نبی مکرم سے کہلوا رہا ہے اے نبی مکرم اعلان کروا دیجئے. یعنی آپ نہیں گئے تھے حج کرنے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جا کر کے آپ اعلان کریے. اللہ رب العزت جانتا تھا کہ نبی مکرم کیوں نہیں گئے، اور اس کو اللہ نے اس انداز میں بیان کیا اے نبی مکرم اعلان کروا دیجئے کہ اللہ بھی اور اللہ کا نبی بھی ان مشرکوں سے بیزار ہے. مطلب اللہ کا نبی ان کے ساتھ عبادت نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ کو بھی ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، بیزار ہے اللہ رب العزت ان کی عبادت سے. اور ایک اور آیت آپ اگر غور کریں، قل یا ایھا الکافرون، جو اللہ نے کہا کہ ان کافروں کو کہہ دیجئے میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. جبکہ مشرکین مکہ تو نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن سرے سے انکار کر دیا کہ تم عبادت ہی نہیں کرتے. بہرحال پانچواں پوائنٹ 130 میں پانچواں، شرک اعمال کے ضائع کا باعث ہے. یعنی اس میں یہ لکھیں سمپل میں، پچھلی شرک جو ہے پچھلی نیکی کو ختم کر دیتا ہے. شرک، پانچواں پوائنٹ، شرک پچھلی نیکی کو ختم کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے مرڈر کر دیا تو کیا پچھلی نیکی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. مرڈر کا اس کے اوپر دھارا لگے گی، اس کے اوپر حد لگے گی. کسی نے چوری کر لیا تو پچھلی نیکی ختم نہیں ہوگی، چوری کی دھارا لگے گی، اس کے اوپر حد لگے گی. کسی نے زنا کر لیا تو پچھلی نیکی ختم نہیں ہوگی. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو پچھلی نیکی کو ختم کر دیتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. سورہ انعام آیت نمبر 88، اور اس کے پہلے سے آپ اس کو پڑھیے گا 82 سے، سورہ انعام سے، سورہ انعام کے آیت نمبر 82 سے اگر آپ پڑھیں گے تو 18 تقریباً 18 نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا، بہت اولو العزم پیغمبروں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُمْ، اگر اسے کرتے لَحَبِطَتْ، تو حبط کر دیتا اللہ رب العزت أَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے اللہ اس کو ختم کر دیتا. ترجمہ اس طرح ہے، چند انبیاءوں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور فرماتا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو یہ عمل کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے. عمل، صحابہ اکرام کے عمل کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اگر ایک مد جو یعنی ایک مٹھی دانہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں یعنی ہم لوگ اگر ایک پہاڑ سونے کا خرچ کر دیں تو ان کی نیکی پہ نہیں پہنچ سکتے، اس کے وزن پہ نہیں پہنچ سکتے. ایسا ایمان اور ایسی اخلاص تھی ان کے اندر اور ایسا وزن تھا ان کے عمل کے اندر.
اور ہمارے عمل کے اندر تو نبیوں کے عمل کتنے بھاری ہوں گے، اور ایسے بھاری عمل اور ایسے اولو العزم پیغمبر 18 پیغمبروں کو تقریباً ذکر کیا اللہ رب العزت نے کم و بیش، اور پھر اس کے بعد فرماتا ہے اگر یہ بھی شرک کرتے تو جو یہ عمل کرتے تھے وہ سب ضائع ہو جاتے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت نے نبیوں کو منتخب کیا ہے، اور کوئی نبی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے، کوئی نبی ایسے نہیں دیکھیں گے کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی نافرمانی کی ہو، جبکہ سارے کے سارے انبیاء جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہیں، ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا سخت گناہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میری فلانی جماعت سے میرا تعلق ہے، فلانے سید سے میرا تعلق ہے، یہ میرا باپ عالم ہے، یہ فلاں ہے، تو تم بچ جاؤ گے۔ انبیاء کو لا کے سامنے رکھا، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے گناہوں کو برباد کر دیا جاتا۔ اسی طریقے سے سورہ زمر آیت نمبر 65، اے پیغمبر یقیناً تیرے طرف بھی اور تجھ سے پہلے بھی، یہ نبی کریم آپ کے طرف بھی اور آپ سے پہلے کے طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یقیناً تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی نبی مکرم اور انبیاء کے طرف بھی اللہ رب العزت نے یہی وحی فرمائی کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کی نیکیوں کو ختم کر دیا جاتا۔ چھٹواں پوائنٹ، مشرکوں کے خلاف جنگ کا حکم۔ مشرک کے خلاف ہی جنگ کا حکم ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 5، مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ کس کے لیے ہے؟ مشرک کو جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے علاوہ بھی اللہ کا حق کسی اور کو دیتا ہے، نماز و زکات بھی اور دوسرا بھی۔ اچھا یہ جنگ کا حکم کہاں پر ہے؟ یہ میدان کارزار کے لیے، ایسا نہیں کہ ابھی آپ نکالنے تلوار اور چلے جائیں کسی کے پاس، ایسا نہیں، یہ جنگ کے لیے یہ بات ہوئی ہے۔ جب جنگ چل رہی ہے اس بیچ کے یہ اصولوں میں سے اللہ رب العزت نے اصول نازل فرمایا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو اور ان کے طاق میں بیٹھے رہو۔ اس طریقے سے ایک حدیث بھی ہے، فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے خلاف اپنے مالوں، جانوں اور زبانوں کے ساتھ جدوجہد کرو، جہاد کرو۔ یہ صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3090، اور ابو داؤد میں بھی حدیث ہے 2504۔ ساتواں پوائنٹ، مشرک کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں۔ مشرک اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے، زندہ ہے تو تب تک تو اس کے لیے کریں گے دعا کہ اللہ رب العزت کو توحید پہ لائے اور اس کو دعوت بھی دیں گے، لیکن شرک کی حالت میں اگر کوئی مر گیا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات کے وقت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھانے کی تلقین کی، کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، یعنی دعوت دی، وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی فوت ہو گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے ضرور دعا مغفرت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے روک دیا جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ دوزخی ہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف طور پر منع کر دیا کہ شرک کی حالت میں اگر وہ مر گیا ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہے تو تم اس کے لیے دعا کیوں؟ یہ دشمن ہے اللہ کا، اس نے اللہ کا حق کسی اور کو دیا، اور اللہ رب العزت کے دشمن سے ایک مومن کیسے دوستی اور کیسے اس کے لیے سافٹ کارنر رکھے گا اور اس کے لیے دعا کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت کا دشمن ہو۔ آٹھواں پوائنٹ لکھیں گے، شرک ہلاک کر دینے والا گناہ ہے، تباہ اور برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پہلا گناہ۔ اب آپ دیکھیں جس کی سنگینی سب سے زیادہ ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے آتا ہے، سب سے بڑا گناہ سب سے پہلے آ گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ دوسرا جادو کرنا، تیسرا اللہ کے حرام کردہ چیز کو، اللہ کے حرام کردہ جان کو ناحق قتل کر دینا، لوگ اپنے بچوں کو ہی پیٹ کے اندر ختم کر دیتے ہیں، تو ہلاک کر دینا یہ ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اور سود خوری کرنا یعنی انٹرسٹ پہ کام کرنا، بیاج کا کام کرنا، یہ ہلاک کرنے والا۔ اہل یتیم کا مال کھانا، مال یتیم کھانا،
اور میدان جنگ سے فرار ہونا، یعنی ظلم کو ختم کرنے میں جو جدوجہد کی جا رہی ہے اس سے بھاگ جانا، اور پاک دامن غافل عورت پر تہمت لگانا، یعنی بدکاری کی تہمت پاک دامن عورت پر لگانا۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف، حدیث نمبر 2766 اور بخاری نے دوسری جگہ بھی لایا ہے 5764، اور بخاری نے ایک اور جگہ 6857 اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو لایا ہے 89 نمبر میں 89۔ پوائنٹ نمبر 9، شرک اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، گالی کے دینے کے برابر ہے۔ اب بتائیں ہمیں اگر کوئی یا ہمارے والدین کو اگر گالی دے تو ہمارے جسم میں کیسی آگ لگتی ہے، اور ہمارے خالق کو کوئی دے اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، اس کا مطلب یہ کہ ہم خالق کو جانتے ہی نہیں، اس سے محبت ہی نہیں، اس کی پہچان ہی نہیں۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا، اس نے مجھے گالی دی حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہ تھا، اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اسے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ مشکل نہیں، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا، یعنی شرک، حالانکہ میں ایک ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی کوئی میرا برابری کا ہے، کوئی ہمشر ہے۔ یہ امام بخاری نے اس حدیث کو نوٹ کیا ہے، امام بخاری حدیث نمبر 4974 مسند احمد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 317 اور 350، دو جگہ یہ حدیث ہے۔ تو یہ اتنا سنگین اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ گالی دینے جیسا گناہ ہے۔ 10واں پوائنٹ دیکھیں گے، مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں مقام محمود اور جنہیں مقام شفاعت نصیب کیا جائے گا، لیکن آپ بھی مشرکوں کے لیے شفاعت نہیں کرنے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے، تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے، یعنی بچا کر کے رکھا ہے۔ زندگی کے اندر کیسے کیسے موڑ نہیں آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ شعب ابی طالب میں 2.5 سال محصور کر دیے گئے، قید کر لیے گئے، صحابہ اکرام پتے چبا کر کے زندگی جی رہے تھے، یہاں تک کہ ان کی غلاظت بھی جو ہے وہ جانور کی مینگنیوں کی طرح ہو گئی تھی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک کھجور اور اس کے اندر کیڑے لگے ہوئے ہیں، منہ سے صاف کر کے اسے ہٹا کر کے، اور اسے نبی مکرم نے نوش فرما دیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے زمین کرید رہا تھا اور ایک گیلی سی چیز کوئی مجھے ہاتھ لگی، میں نہیں جانتا وہ گیلی سی چیز کیا تھی، بھوک کی شدت یہ تھی کہ میں نے اسے کھا لیا۔ ایسی کہ حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ بچے جب روتے تو ان کی گونج پورے مکہ کے اندر گونج جاتی، لیکن دوسروں کو رحم نہیں آتا۔ ایسے ٹائم پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص دعا جو مستجاب الدعا ہوتی ہے، جو قبول ہو کر کے رہتی ہے، اس دعا کو نہیں مانگا۔ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا۔ آپ کے بیٹے ابراہیم اکلوتا بیٹا آپ کی گود کے اندر انتقال ہو چکے، نبی مکرم زاروں قطار رو رہے، ماں عائشہ صدیقہ اور دوسرے صحابی صحابیات، جو پوری امہات المومنین کے اندر ایک بیٹا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو مانگ کر کے زندہ نہیں کرایا۔ جنگ احد 70 صحابی اور ایسے صحابی جن کے اوپر نبی مکرم پر جان نچھاور کرتے تھے، سامنے آ کر کے جو شہید ہوئے ہیں، نبی مکرم نے جب ان کو دیکھا تو ان کو گھاس کے چنبل ان کے سر کے نیچے رکھا اور اپنے صحابی کو ڈھانکنے کی کوشش کرتے، سر ڈھانکتے پیر کھلتا۔ ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی طرف جو آپ کے دوست بھی ہے اور خونی رشتہ بھی ہے، جب ان کی حالت کو دیکھا کہ لوگوں نے ان کے کان کو انگلیوں کو کاٹ کر کے ہندا نے
اور مالا بنا کر کے پہنی اور اپنے جو ہے انتقام اس نے لیا، یعنی بدلہ لیا، اور آپ کے کلیجے کو چبا لیا، کاٹ کر کے شاک کر کے اور پھاڑ کر کے اسے نکال لیا اور چبا لیا۔ ایسی حالت میں دیکھے ہوں گے تو کیا حال ہوا ہوگا، کیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو برداشت کیے۔ لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس دعا کو بچا کے رکھا، اگر وہ دعا نبی مکرم مانگ لیتے تو وہ 70 کو زندہ ہو جاتے۔ کس چیز کے لیے بچا کے رکھا؟ آپ کے اور میرے لیے، کہ حشر کے میدان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ لیکن شفاعت کا شرف کسے ملے گا؟ شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ اس حدیث کے اندر، اور یہ امام مسلم نے روایت کیا ہے اور ابو داؤد اور ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا۔ آپ فرماتے ہیں، پھر سے حدیث سنیں، ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو ضرور قبول کی جائے گی۔ تمام انبیاء نے وہ دعا دنیا میں ہی مانگ لی ہے، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنے امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے۔ میری شفاعت انشاءاللہ ہر اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حال میں فوت ہوگا، یعنی مرے گا اس حال میں فوت ہوگا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہ کیا ہو، شریک نہ ٹھہرایا ہو، اس کے لیے شفاعت ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 199۔ اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے، چھوٹے چھوٹے شرک سے بچائے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 199، ابو داؤد حدیث نمبر 4307، ابو داؤد حدیث نمبر 4307، ترمذی حدیث نمبر 3602، 3602۔ 11واں پوائنٹ، شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عام یا کسی مرسل کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ اقبال کیلانی، کتاب نمبر 1، صفحہ نمبر 140۔ کیا استدلال کرتے ہیں اس آیت سے؟ شرک کے معاملے میں والدین یا کسی عام یا کسی عالم یا کسی مرشد کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ سورہ عنکبوت لے کر کے آئے ہیں اس کی استدلال کے لیے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 8، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر والدین زور دے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرا لے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، میری ہی طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12، پوائنٹ نمبر 12، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے۔ یہ استدلال کس نے کیا ہے؟ اقبال کیلانی، کتاب نمبر 1، صفحہ نمبر 140۔ کیا استدلال کرتے ہیں اس آیت سے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 221، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے مشرک عورتوں سے نکاح ہرگز نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یا مومن لونڈی ہے اس سے بہتر ہے۔ چلیے پوائنٹ نمبر 13، اس کا لکھ لیا آپ نے، مشرک مرد یا عورت کا توحید پرست عورت یا مرد سے نکاح حرام ہے۔ یہ استدلال میں نے نہیں، اقبال کیلانی نے کیا ہے۔ اقبال کیلانی کتاب نمبر 1 اور صفحہ نمبر 140، اور اس کی دلیل میں انہوں نے لے آئے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 221، اور اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے شرک کی لعنت ہے یہ۔ 13واں پوائنٹ، شرک سے بچو، رب تمہیں یہاں تک کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ شرک سے بچو یہاں تک کہ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے۔ حدیث اس طرح ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، خواہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ صحیح ترغیب و تحریب حدیث نمبر 580،
الرواء الغلیل یا مسند احمد کی لکھ لیں، مسند احمد جلد نمبر 5 حدیث نمبر 238. اس میں کلام بھی ہے. علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر کوئی موت کی حالت میں پہنچ گیا کہ اسے قتل ہی کر دیا جا رہا ہے تو وہ کفریہ کلمات کہہ کر کے وہاں سے بھاگ سکتا ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ 13 پوائنٹ تھے جس سے ہمیں پتہ چلا کہ شرک کتنا خطرناک جرم ہے کہ اس کی حالت میں مرنے والے کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہے اور وہ ہلاک اور برباد ہو جانے والا ہے. اور بھی بہت سارے پوائنٹ تھے جو وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے روک دیا، جس میں یہاں تک کہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے بھی وہ نکل جاتا ہے، اس کی حالت میں مرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہوگا، اس کے لیے شفاعت بھی نہیں کر سکتے، نبی مکرم کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول اللہ رب العزت نہیں کرنے والا ہے، پچھلی نیکیوں کو ختم کر دینے والا ہے، یہ تباہ اور برباد کر دینے والا گناہ ہے. اور شرک کیونکہ سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شرک کا. اچھا، ایک سوال آپ سے اور مجھ سے بھی یہ سوال کہ کیا ہم شرک جانتے ہیں؟ شرک ہے شریک کرنا. تو کیا ہم توحید ربوبیت تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ توحید ربوبیت کہ اللہ رب العزت کو رب ماننا، اس کی ربوبیت میں یعنی وہ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے، اور اس کی عبادت میں، عبادت کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے پرستش اور دوسری ہے اطاعت، یعنی حرام اور حلال ہماری زندگی کے اندر صرف اللہ رب العزت کر چلے گا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ رب العزت نے کہا کہ تم نے عالموں اور درویشوں کو الہ بنا لیے تھے. تو ان کے حلال کو حلال سمجھنا، ان کے حرام کو حرام سمجھنا، یہ بھی شرک ہے. اور اسی طریقے سے شرک اسماء الحسنہ کے اندر، تو کیا ہم اللہ رب العزت کے 99 نام جانتے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی معرفت ہے، اس کا علم ہے کہ یہ صفت میرے خالق کی ہے، یہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی؟ اور جب علم نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ کہیں شرک ہو سکتا ہے. تو کتنا زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے اس میٹر کو سمجھنا. یہ حکمت ہے. لقمان حکیم کو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے اسے حکمت دی، اور لقمان حکیم جب اپنے بیٹے کو، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص سب سے زیادہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ، دل کی کڑھن کے ساتھ کس کو سمجھائے گا؟ سب کچھ قربان کرتا ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور بیٹے کو وہ سمجھا رہے ہیں. اور سب سے پہلے یہی حکمت ہے. اگر ہم بھی کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو شرک سمجھائیں، کیونکہ شرک ایسا گناہ ہے جو سب کچھ تباہ اور برباد کر کے ختم کر دے گا. یہی حکمت ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں شرک کی معرفت عطا فرمائے، شرک کو جاننے کی اللہ رب العزت ہمارے اندر پیاس پیدا کر دے، ہمارے اندر ایک فکر پیدا کر دے کہ نہیں، ہمیں شرک کو سیکھنا ہے، اور ہر چیز جو ہے اپنے اس سے جو ہے توحید کی ضد، ہر چیز اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو توحید کو اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمیں شرک کو بھی جاننا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں شرک کو سیکھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، توحید کا علم بردار بنا کر کے رکھ، اور شرک سے ہمیں محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.